آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوقا کی انجیل کے اندر ہم اس کا جو ہے 23 باب اور 34 آیت خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بھائی سے برکت ہو، سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، اس تھوڑے سے وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے خدا کے منہ سے جو پہلا کلمہ نکلا، پہلی بات صلیب کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری رات دکھ سہا، عدالتوں کے اندر جاتے رہے، وہاں پر اسے ذلیل کرتے رہے، اور صبح جو ہے اس کو صلیب پر لٹکاتے، اور صلیب پر لٹکا ہوا خداوند یسوع مسیح جو ہے کہتے ہیں کہ اے باپ، جس بات سے اسے پکڑا گیا، جس بات سے اسے ذلیل کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ انتشار پھیلاتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو ہدیہ دینے سے منع کرتا ہے، کیسر کو ہدیہ دینے سے منع کرتا ہے، اور اپنے شاگردوں کو روزہ رکھنے سے بھی منع کرتا ہے۔ اور اس پر ایک بڑا الزام یہ کہ یہ اپنے آپ کو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، خود کو لوگوں کے گناہ معاف کر کے اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، خدا کا بیٹا خود کو کہتا ہے۔ اس بات سے اس کو صلیب پر جو ہے وہ لٹکاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں اور اسے مصلوب کرتے ہیں، بار بار اسے مصلوب کرتے ہیں، بار بار اسے ذلیل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہودی جو ہے اس پر ان ساری باتوں کا الزام لگاتے ہیں اور اس کو مصلوب کرتے ہیں، جیسا کہ بائبل مقدس، انجیل مقدس کے اندر واضح طور پر کئی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، فرشتے اسے بیٹا کہتے ہیں۔ بہت سارے حوالہ جات میرے سامنے، لیکن وقت کم ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صلیب پر پہلی بات اس میرے خداوند کے منہ سے نکلتی ہو کہتے ہیں، پہلا خطاب کہتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ جو باپ نے ذمہ داری اپنے بیٹے کو دی، رومی قانون کے مطابق ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی وفاداری کرتا ہے، باپ جو اس کو کہتا ہے اس کے حکم کو مانتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی ہو جائے پھر بھی وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، پھر بھی اپنے باپ کے حکم کو مانتا ہے۔ اگر باپ اسے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو بکریاں چرانے کے لیے چلا جا، تو وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے کہ تو کھیت کے اندر چلا جا کام کرنے کے لیے، تو اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر باپ اس کو کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، کوئی کام دیتا ہے، تو وہ اس باپ کی مرضی کو، اپنے جسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مردے دم تک اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کے وہ وہاں پر اعلان کر دیا، یہودیوں کو دکھا دیا، بتا دیا، اور پھر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ان کو جو اس پر ظلم کر رہے ہیں، جو ان کو ذلیل کر رہے ہیں، کہ یہ نہیں جانتے، اگر یہ جانتے تو ایسا نہ کرتے، اے باپ ان کو معاف کر دے۔ یہ جانتے ہی نہیں، اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ خدا کی حضوری میں میرے عزیزو، آخری بات کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور صلیب پر لٹکا ہوا جس بات سے اسے اذیت دی گئی، جس بات سے اسے سولی پر لٹکا دیا، پھر وہ وہی بات کرتا ہے
کہ اے باپ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں. آمین. وہاں پر بھی سن رہے تھے کس بات سے اسے جو ہے سولی پر لٹکا دیا, ذلیل کر دیا. پھر یہ کہتا ہے کہ اے باپ, سولی کے اوپر کرب کی حالت کے اندر ہے, پھر ثابت کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور وہ میرا باپ ہے. میرے عزیزو, وہ اسے مصلوب کرتے رہے, وہ ان کو معاف کرتا رہا. وہ اس کے کپڑے کھینچ کر اسے ننگا کرتے, وہ ان کو معاف کرتا رہا. وہ اپنے ہاتھوں کے مکے بنا کر اس کی پسلیوں کے اندر مارتے رہے, وہ ان کو معاف کرتا رہا. وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کہتے ہیں, اے یہودیوں کے بادشاہ, نبوت کر کے بتا کہ تجھے کس نے مارا, اور وہ ان کو معاف کرتا رہا. وہ بار بار اسے مصلوب کرتے رہے اور وہ ان کو معاف کرتا رہا. آمین. میرے عزیزو, وہ تو ان کو جانتے نہیں, انہوں نے پکڑا اور اسے ذلیل کیا, مارا, کوٹا, ستایا اور صلیب پر لٹکا دیا. کلام میں لکھا وہ نہیں جانتے. خدا یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں, اے باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, آخری بات, میں اور آپ اس کو جانتے ہیں. سنیے آخری بات, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, ہم اس کو جانتے ہیں, ہم نے بپتسمہ لیا ہے, اس کے خون کا اقرار کرتے ہیں, اس کے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں, ہم دعوے کرتے ہیں کہ وہ قبر میں سے تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. ان ساری باتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اسے جانتے ہیں. وہ اس کو جانتے نہیں اور اسے مصلوب کرتے ہیں, لیکن ہم اسے جانتے ہیں. اگر ہم پھر بار بار گناہ کرتے ہیں تو اسے مصلوب کرتے ہیں, اسے ذلیل کرتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم آج جانتے ہوئے بھی, اس کے خون کو پہچانتے ہوئے بھی, اس کی سولی کو جانتے ہوئے کہ میں سولی پر, صلیب پر اسے لٹکا دیا گیا, مار دیا گیا, تو پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, کسی کو ذلیل کرتے ہیں, تو پھر اس کی معافی نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں, وہ جانتے نہیں تھے. ہم نے اس کے نام سے بپتسمہ لیا اور اس کے خون کا اقرار کیا. سو خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے کہ ہم اس کے خون پر اسی طرح ایمان رکھتے رہے, اس کے خون کو اپنی زندگیوں پر لیتے رہے, کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لیے بڑی مار کھائی اور ہم نے شفا پائی, نجات پائی, رہائی پائی. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.